السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل قرأت قرآن۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے سورۃ کہف کے رکو نمبر 8 کی قرأت لے کے آئی ہوں۔ ویورز، سورۃ کہف کے رکو نمبر 8 میں آیت نمبر 54 سے لے کے آیت نمبر 59 تک آیات ہے۔ اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میری طرف کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو آئیے ویورز، ہم مل کے پہلے ضرور شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورۃ کہف کے رکو نمبر 8 کی قرأت سماعتیں ہیں، اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ تَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہر قسم کے ضروری عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے ہیں، اور اس پر بھی منکر آدمی جھگڑے میں سب سے بڑھ کر ہے، اور لوگوں کو بات اس کے کہ ان کو ہدایت پہنچ چکی ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے کفر وغیرہ کی مغفرت مانگنے سے اور کوئی امر منع نہیں رہا بچس اس کے کہ ان کو اس کا انتظار ہو کہ ان سے لوگوں وغیرہ کا معاملہ ان کو بھی پیش آئے، یا کہ عذاب الہی رو در رو ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ اور رسولوں کو تو ہم صرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا کرتے ہیں، اور کافر لوگ ناحق کی باتیں پکڑ کر جھگڑے نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو بجھلا دے، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو دل لگی بنا رکھا ہے، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو
اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاوے پھر وہ اس سے روگردانی کرے اور جو کچھ اپنے ہاتھوں گناہ سمیٹ رہا ہے اس کے نتیجے کو بھول جائے۔ ہم نے اس حق بات کے سمجھنے سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اور اس کے سننے سے ان کے کانوں میں دھات دے رکھی ہے، اور اس وجہ سے اگر آپ ان کو راہ راست کی طرف بلا دیں تو ایسی حالت میں ہرگز بھی راہ پر نہ آوے، اور آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ اگر ان سے ان کے اعمال پر دروگیر کرنے لگتا تو ان پر فوراً ہی عذاب واقع کر دیتا، مگر ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان کے واسطے ایک وقت معین ہے، یعنی یوم قیامت، کہ اس سے اس طرف یعنی پہلے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکتے۔ اور یہ بستیاں جن کے قصے مشہور مذکور ہے، جب انہوں نے یعنی ان کے باشندوں نے شرارت کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لیے وقت معین کیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔